العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 105 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر. والثانی قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ فی نفس الکلام مثالہ اذا قال کل مملوک لی فہو حر لم یعتق مکاتبوہ ولا من اعتق بعدہ الا اذا نوى دخولهم لأن لفظ المملوک مطلق يتناول المملوک من كل وجہ والمکاتب لیس بمملوک من كل وجہ ولہذا لم یجز تصرفه فیہ ولا یحل له وطی المکاتبۃ ولو تزوج المکاتب بنت مولاه ثم مات المولى وورثته البنت لم يفسد النکاح. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظِ الْمَمْلُوكِ الْمُطْلَقِ. عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے معنی حقیقی کو ترک کرنے کا دوسرا قرینہ، دوسرا مقام اور دوسری جگہ بیان کی ہے اور اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. دوسرا قرینہ، دوسرا مقام یہ ہے کہ کبھی لفظ کے معنی حقیقی کو نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کلام کے اندر ایسا قرینہ موجود ہو جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ اس لفظ کا معنی حقیقی متروک ہے. اس کی مثال سمجھنے سے پہلے تین باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ مثال کا پوری طرح سمجھنا آسان ہو جائے. پہلی بات، تین الفاظ اور ان کی تعریفیں: مکاتب، مدبر اور ام ولد. مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ مولا نے یہ عہد کر لیا ہو کہ تم اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو. پیسوں کی اس مقدار کو بدلے کتابت کہا جاتا ہے اور وہ غلام مکاتب ہو جاتا ہے. مدبر اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کو مولا نے کہہ دیا ہو کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو. باندی ہو تو وہ مدبرہ ہوں گی. ام الولد اس باندی کو کہا جاتا ہے جس سے آقا کا بچہ پیدا ہوا ہو. دوسری بات، مکاتب رقبتاً تو مولا کا مملوک ہوتا ہے لیکن تصرفاً اور یداً مالک کا مملوک نہیں ہوتا. اس لیے مولا کی ملکیت مکاتب میں ناقص ہوتی ہے. رقبتاً مملوک ہونا تو ظاہر ہے کہ مولا اس کی ذات کا مالک ہوتا ہے. تصرفاً مملوک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کے تصرف کے اعتبار سے آزاد ہے، جس سے بھی چاہے خرید و فروخت کر سکتا ہے. مولا اس کو روک نہیں سکتا. اور یدن مملوک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکاتب کے پاس جو مال ہوتا ہے اس پر اسی کا قبضہ ہوتا ہے، مولا کا نہیں. برخلاف مدبر اور ام ولد کے ان دونوں میں مولا کی ملکیت کامل ہوتی ہے کیونکہ وہ رقبتاً، تصرفاً اور یدن ہر اعتبار سے مولا کے مملوک ہوتے ہیں. تیسری بات، غلام اپنے آقا کی اجازت سے آزاد عورت کے ساتھ شادی کرے اور پھر وہ آزاد عورت اس غلام کی مالک بن جائے کسی بھی طریقے سے، خریدنے سے، ہبہ یا صدقہ وغیرہ سے، تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ عورت پہلے مملوکہ تھی اور غلام مالک تھا. اب عورت مالکہ بن گئی تو مملوکیت اور مالکیت دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے نکاح ختم ہو جائے گا. مثال سمجھے. اب
اب عزیز طلبہ، اب مثال سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی آدمی نے کہا کل مملوک لی فہو حر، میرا ہر مملوک آزاد ہے۔ خود اس کلام میں ایسا قرینہ موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں قائل کی مراد ہر مملوک نہیں بلکہ صرف وہ مملوک ہے جو کامل مملوک ہو، اس لیے کہ اس نے اپنے اس کلام میں مملوک کا لفظ مطلق استعمال کیا ہے، اور مطلق کا اصول یہ ہے کہ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، مطلق کو جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے، اور مملوک کا فرد کامل غلام، باندی، ام الولد اور مدبرہ ہے، اس لیے یہ آزاد ہوں گے۔ برخلاف مکاتب اور معتق الباس کے کہ ان میں مولا کی ملکیت ناقص ہے۔ مکاتب تصرفاً اور یداً مملوک نہیں، اور معتق الباس کے کچھ حصے آدھے یا ثلث وغیرہ کو آزاد کر دیا گیا ہے تو اس میں ملکیت ناقص ہوئی، اس لیے یہ دونوں آزاد نہیں ہوں گے، الا یہ کہ کہنے والے نے مکاتب اور معتق الباس کو بھی لفظ مملوک میں داخل کرنے کی نیت کی ہو تو پھر یہ بھی آزاد ہوں گے، اور ان کا آزاد ہونا مولا کی نیت کی وجہ سے ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، اس اشکال کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ ہم نے مطلق اور مقید کی بحث میں مطلق کا اصول پڑھا تھا، المطلق یجری علی اطلاقہ اذا امکن العمل باطلاقہ، مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو وہ اپنے اطلاق پر ہی جاری رہتا ہے، اور یہاں مطلق کا دوسرا اصول سامنے آیا کہ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، مطلق کو جب مطلق طور پر بولا جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ ان دونوں اصولوں میں تضاد ہے۔ پہلے اصول کا تقاضا یہ ہے کہ مکاتب اور معتق الباس بھی آزاد ہو، اس لیے کہ کل مملوک لی میں لفظ مملوک مطلق ہے، اس میں کوئی قید ذکر نہیں کی گئی۔ جس طرح غلام، مدبر اور ام ولد اس میں داخل ہے، اسی طرح مکاتب اور معتق الباس بھی مولا کے مملوک تو ہے، لہذا یہ بھی آزاد ہونے چاہیے۔ اور دوسرے اصول کا تقاضا یہ ہے کہ مکاتب اور معتق الباس مملوک کا فرد کامل نہیں، اس لیے آزاد نہیں ہونے چاہیے۔ تو ان دونوں اصولوں میں تضاد کیسے دور ہوگا؟ عزیز طلبہ، اس کا جواب یہ ہے کہ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل کا اصول ذات میں جاری ہوتا ہے، صفات میں جاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ لفظ مملوک سے وہ مملوک مراد ہوگا جو ذات کے اعتبار سے کامل مملوک ہو، اور ذات کے اعتبار سے کامل مملوک غلام، مدبر اور ام ولد ہے۔ مکاتب اور معتق الباس ذات کے اعتبار سے کامل مملوک نہیں، اس لیے یہ لفظ مملوک میں داخل نہیں۔ اور المطلق یجری علی اطلاقہ کا اصول صفات میں جاری ہوتا ہے، کامل مملوک خواہ کسی بھی صفت پر ہو وہ آزاد ہوگا، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ جب ایک اصول ذات میں اور دوسرا اصول صفات میں جاری ہوتا ہے تو دونوں میں کوئی تضاد نہ ہوا۔ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ، مکاتب کے مملوک کامل نہ ہونے پر صاحب کتاب رحمہ اللہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے کہ مکاتب مملوک نہیں ہوتا، اس لیے مولا کا اس میں بیع اور ہبہ وغیرہ کا تصرف جائز نہیں، نہ کسی پر بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، نہ اس سے خدمت لے سکتا ہے، اور اگر مکاتبہ باندھی ہے تو مولا کا اس کے ساتھ وطی کرنے کا تصرف بھی حلال نہیں۔ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مَوْلَاهُ، یہاں سے صاحب کتاب دوسرا مسئلہ مکاتب کے مملوک کامل نہ ہونے کی وضاحت کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ مکاتب نے مولا کی بیٹی سے شادی کی، پھر وہ مولا مر گیا اور وہ بیٹی وارث بن کر اس کی مالکہ بن گئی، تو اس مکاتب سے اس کا نکاح فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح تب فاسد ہوتا ہے جب عورت اپنے غلام خاوند کی کامل مالکہ بن جائے۔ مکاتب مملوک کامل نہیں تو اس کی بیوی
کامل مالکہ بھی نہیں بنیں گی، اس لیے نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر۔ اور دوسرا قرینہ، دوسرا مقام، قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ فی نفس الکلام، کبھی کبھی معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے نفس کلام میں دلالت کی وجہ سے۔ اس کی مثال یہ ہے، اذا قال کل مملوک لی فہو حر، اگر کوئی شخص کہے کہ میرا ہر مملوک تو وہ آزاد۔ اگر کوئی مولا کہے کہ کل مملوک لی، میرا ہر مملوک، تو فہو حر، وہ میرا ہر مملوک تو وہ آزاد ہے، تو اس کے مکاتب آزاد نہیں ہوں گے، اور نہ وہ آزاد ہوگا جس کا بعض حصہ آزاد کر دیا گیا ہو، اور نہ معتق البعض آزاد ہوگا، نہ مکاتب آزاد ہوں گے اور نہ معتق البعض آزاد ہوں گے، ہاں مگر جب کہ مولا نے ان کے داخل ہونے کی نیت کر لی ہو، اس لیے کہ لفظ مملوک مطلق ہے جو مملوک کو ہر اعتبار سے شامل ہوتا ہے، اور مکاتب ہر اعتبار سے مملوک نہیں ہے، اسی وجہ سے مکاتب میں مولا کا تصرف جائز نہیں، اور نہ مولا کے لیے مکاتبہ کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے، اور اگر مکاتب نے اپنی مولا کی بیٹی سے شادی کر لیا، ثم مات المولا، پھر مولا مر گیا اور لڑکی مکاتب کی وارث بن گئی، تو لم یفسد النکاح، نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، جب مکاتب ہر اعتبار سے مملوک نہیں ہے، تو لا يدخل تحت لفظ المملوک المطلق، تو یہ لفظ مملوک مطلق کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، سے صاحب کتاب نے مدبر اور ام ولد کے مملوک کامل ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ مکاتب اور معتق البعض کا لفظ مملوک میں داخل نہ ہونا مدبر اور ام ولد کے خلاف ہے، اس لیے کل مملوک لی فہو حر کہنے والے آدمی کا مدبر اور ام ولد آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں مولا کی ملکیت کامل ہے، اس لیے مدبر آبادی اور ام ولد کے ساتھ مولا کا وطی کرنا حلال ہے۔ دیکھیے اس عبارت کا ترجمہ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، اور یہ مسئلہ مدبر اور ام ولد کے خلاف ہے، اس لیے کیونکہ ان دونوں میں ملکیت کامل ہے، اسی وجہ سے مدبر اور ام ولد کے ساتھ مدبرہ اور ام ولد کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے۔ عزیز طلبہ، وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَزُولُ بِالْمَوْتِ لَا مُحَالَةَ، اس عبارت سے صاحب کتاب نے پچھلے مسئلے پر پیدا ہونے والے ایک اعتراض مقدر کا جواب دیا ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کل مملوک لی فہو حر، کہنے والے آدمی کا مدبر اور ام ولد آزاد ہوتا ہے اور مکاتب آزاد نہیں ہوتا، حالانکہ مسئلہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا کہ مکاتب کو آزاد اور مدبرہ اور ام ولد کو مکاتب کو آزاد اور مدبرہ اور مدبر اور ام ولد کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مکاتب کو اس لیے آزاد ہونا چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المکاتب عبد ما بقی علیہ درہم، کہ مکاتب اس وقت تک غلام ہوگا جب تک اس پر ایک درہم باقی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکاتب میں مولا کی ملکیت کامل رہتی ہے اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ بدلے کتابت کا سارا مال ادا نہیں کر لیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کتابت کا ایک درہم بھی باقی رہنے تک اس کو عبد فرمایا ہے۔
مکاتب میں مولا کی کامل ملکیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب مکاتب بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر وہ غلام کامل ہی رہتا ہے۔ مدبر اور ولد آزاد نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مدبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یباع ولا یوہب ولا یورث، کہ مدبر کو بیچا نہیں جا سکتا، نہ ہبہ کیا جا سکتا اور نہ کوئی اس کا وارث ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں مولا کی ملکیت میں نقصان آ گیا تو اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور ولد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعتقہا ولدہا، کہ اس کو اس کے بچے نے آزاد کر دیا، یعنی آزادی کے قریب کر دیا۔ اس میں مولا کی ملکیت میں خلل آ گیا، لہذا اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے انما النقصان فی الرق سے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ مدبر اور ولد میں نقصان رقیت میں ہے کہ وہ مولا کی موت سے زائل ہو جاتی ہے، لیکن مولا کی ملکیت کامل ہے، اس لیے دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، نمبر ایک رقیت اور نمبر دو ملکیت۔ رقیت کی تعریف یہ ہے کہ ہوا عجز حکمی یمنع کونہ اہلا لبعض التصرفات۔ رقیت وہ حکمی کمزوری ہے جس کا ہونا بعض تصرفات کے لیے اہلیت کو ختم کر دیتا ہے، مثلا گواہ بننا، قاضی بننا، حاکم بننا، ولی بننا وغیرہ۔ اور ملکیت کا معنی تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہ ہو۔ ولد اور مدبر میں رقیت ناقص ہے، اس لیے کہ ولد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقہا ولدہا فرما کر اس میں آزادی کی جہت متعین کر دی اور اس کی آزادی کو لازم قرار دیا۔ جب آزادی کی جہت متعین ہو گئی تو اس کی رقیت میں نقصان اور خلل پیدا ہو گیا۔ عزیز طلبہ، مدبر کو مولا نے خود انت حر دبری، تو میرے مرنے کے بعد آزاد کہہ کر اس میں آزادی کی جہت متعین کر دی اور اس کی آزادی اپنی موت کے بعد لازم کر دی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یباع ولا یوہب ولا یورث۔ اس سے مدبر کی رقیت میں بھی نقصان آ گیا، لیکن ملکیت ولد اور مدبر دونوں میں کامل ہے، اس لیے وہ آزاد ہوں گے۔ اور مکاتب میں ملکیت ناقص ہے، اس لیے کہ وہ تصرفات کے اعتبار سے آزاد ہے لیکن رقیت کامل ہے، کیونکہ بدلے کتابت کا ایک درہم بھی باقی رہنے تک وہ غلام رہتا ہے، اور بدلے کتابت کی ادائیگی سے عاجز آنے کی صورت میں غلام ہی رہتا ہے۔ جب ملکیت مکاتب میں ناقص ہوئی، اس لیے کل مملوک لی فہو حر سے مکاتب آزاد نہیں ہوگا۔ لہذا ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ صحیح ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَزُولُ بِالْمَوْتِ لَا مُحَالَةَ۔ وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ، اور نقصان تو رقیت میں ہے، اس وجہ سے کہ وہ موت سے یقیناً وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ، وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ مِنْ حَيْثُ، مدبر اور ولد میں نقصان تو رقیت میں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ رقیت مولا کی موت سے زائل ہو جائیں گی یقینی طور پر۔ مدبر اور ولد میں نقصان تو رقیت میں ہے، اس وجہ سے اس اعتبار سے کہ وہ رقیت مولا کی موت سے زائل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی یقینی طور پر۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، اور یہ یعنی مکاتب اور معتق الباس کا لفظ مملوک کے تحت داخل نہ ہونا مدبر اور ولد کے برخلاف ہے، کیونکہ ان دونوں میں ملکیت کامل ہے۔ اسی وجہ سے مدبرہ کے ساتھ
اور ولد کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے۔ اسی وجہ سے مولا کا مدبرہ اور ولد کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے، اور نقصان مدبرہ اور ولد کے اندر رکیت میں ہے۔ اس طریقے سے کہ وہ مولا کے مرنے سے یقینی طور پر زائل ہو جائیں گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.